بسم الله الرحمن الرحيم وأباح إبطاله بالطلاق كيفما شاء الزوج من جمع وتفريق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ. خاص من الکتاب کا حکم ہے کہ خاص من الکتاب پر جو شریعت نے حکم لگایا ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے. اس پر عمل کرنا فرض ہے. اس پر دوسری مثال دی تھی کہ لفظ فرض اس کا معنی ہے تقدیر، بے اندازہ لگانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں ہم نے جو مقرر کیا ہے مہر خامدوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں. وہ کتنا ہے وہ حدیث میں بیان ہے 10 دن. آگے سمجھ. تو ہمارے نزدیک نکاح جو ہے یہ حکم شرعی ہے، یہ حکم شرعی ہے، اور مہر جو ہے وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے. کم از کم اضافے میں پابندی نہیں، جتنا مرضی کر دے. شبافے کہتے ہیں نکاح عقد مالی ہے. نکاح عقد مالی کا قانون ہے کہ جو متعا کے دین ہوتے ہیں آپس میں جس چیز پر راضی ہو جائے ٹھیک ہے. لہذا چونکہ یہ عقد مالی ہے، یہ عقد مالی ہے، لہذا زوجین جتنے پر راضی ہو جائیں اتنا ہی مہر ٹھیک ہے. سمجھیے. اب اس پر تفریعات بیان ہو رہی ہیں. اس پر تفریعات. پہلی تفریع یہ تھی کہ چونکہ یہ عقد مالی ہے عقد مالی یہ لین دین والا معاملہ ہے، تو لہذا یہ چھوڑ کر نفلی عبادت میں مشغول ہونا یہ افضل ہے. ہمارے نزدیک نکاح یہ عقد شرعی ہے، لہذا نکاح کے ساتھ مشغول ہونا نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے افضل ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ توجہ کریں جی. شوافے کے نزدیک چونکہ نکاح عقد مالی ہے، کیا ہے؟ عقد مالی ہے، لہذا جائز رکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح کو باطل کرنا طلاق کے سبب. جیسے چاہے جو زوج کٹھیاں 3 دیوے علیحدہ علیحدہ کر کے دیوے، زوج نو اختیار ہے، کوئی بھی صورت خلاف شرع نہیں. ساڈے نزدیک ہے بھی 3 طلاقاں کٹھیاں دینیاں واقعہ ہوندیاں نے لیکن بدعت ہے. کی بدعت ہے. جڑا طریقہ شرعی وہ یہ ہے جس کو طلاق سنی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت حالت حیض سے پاک ہو، حاملہ نہ ہو، طہر میں قربت بھی نہ کرے، 1 طلاق دے دے. کیا کرے؟ 1 طلاق دے دے. بس عدت گزر جائے وہ بہنا بن جائے. اگر دوسری دینی ہو تو دوسرے طہر میں دے، تیسری دینی ہو تو تیسرے طہر میں دے. پھر حیض ختم ہوگا، عدت بھی ساتھ ختم ہو جائے گی اور تو مغلظہ ہو جائے گی. بات سمجھیے. کٹھیاں دینی، ایک طہر وچ 3، ایکو لفظ نال 3، ایکو وقت وچ 3. ایک طہر ہے بھی طہر کم از کم 15 دن دا. 1 طلاق دیتی، 3-4 دن بعد دوسری دیتی، 3-4 دن بعد تیسری دیتی. یا انہیں آکھیا کہ تینوں 1 طلاق، تینوں 2 طلاق، تینوں 3 طلاق، یا تینوں 3 طلاقاں. سمجھ ہوتی پیجے. یہ شبافے کے نزدیک کوئی بھی صورت ہو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ چونکہ معاملہ زوجین کا ہے، معاملہ زوجین کا ہے، لہذا وہ جس طرح کرے ان کو اختیار ہے. ہمارے نزدیک یہ عقد شرعی ہے، لہذا کٹھیاں 1 لفظ نال سمجھ آئیے، 3 ترتیب نال یا 1 طہر وچ، یہ 3 صورتاں طلاق بدعی ہے، سنی نہیں. سمجھا کیا کہ تو یہ بنیاد کیا ہے کہ یہ عقد کیا ہے؟ عقد مالی ہے یا عقد شرعی ہے؟ ہاں جی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح عقد مالی ہے،
اسی لیے لہذا عقد مالی میں متاع کے دین کو عقد توڑنے کا اختیار ہے ہوتا ہے جس طرح وہ توڑے ٹھیک ہے. جس طرح وہ توڑے اسی طرح یہاں بھی زوج نے جب طلاق دینی ہو 3 توہروں میں دے, 3 توہروں میں ایک توہر میں دے, 3 جملوں کے ساتھ دے, ایک جملے کے ساتھ تینوں دے. وہ سمجھیے گا ٹھیک ہے. کہڑے موسم میں تسی حاضر پاش ہوندے ہو صحیح پڑھتے ہو؟ گرمیاں گرمی لگتی, سردیاں سردی لگتی, درمیانے موسم میں نیندر ہوندی ہے. موسم کیڑا ہونا ہے تو یہ ٹھیک ہے. کیڑا موسم ہے جس میں تسی حاضر پاش ہوندے ہو؟ جی ہاں. اور ہمارے نزدیک نکاح عقد شرعی ہے. لہذا شفافے کے نزدیک زوج جس طرح بھی طلاق دے دے, جس طرح بھی طلاق دے سے یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. یعنی 3 توہروں میں ایک دے, ایک یا ایک توہر میں 3, ایک توہر میں 3, یا 3 لفظوں کے ساتھ 3, یا ایک جملے میں 3. تو یہ شفافے کے نزدیک جائز ہے. لیکن ہمارے نزدیک نہیں جائز. ایک توہر میں 3 طلاقیں, ایک توہر میں 3 طلاقیں, اور ایک وقت میں 3 جملوں کے ساتھ 3 طلاقیں, اور ایک ہی جملے کے ساتھ 3 طلاقیں. یہ ساری طلاقیں کن کنزی کا ہمارے اس کے عقد شریع سمجھیے گا. اور جائز رکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے, اور جائز رکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح کے ابطال کو, نکاح کے ابطال کو طلاق کے ساتھ, طلاق کے ساتھ لکھے بھی نکاح طلاق کے طلاق واقع کرنے کے ساتھ, جیسے چاہے زوج, جیسے چاہے زوج, اور کما یجوز الاموال, جمع سے بیان ہے, اور تفریق سے, اور تفریق سے بائیں طور کے تفریق کرے تینوں کی 3 توہروں میں. سمجھ آئی جی؟ تللیق بائیں طور کے واقعہ کرے 3 ایک توہر میں, جیسا کہ جائز ہے بے کا فسخ بالکلیہ, تو یہ بھی کر سکتا ہے. یہ کن کے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ. ساڑھے نزدیک انج نہیں, ساڑھے نزدیک انج نہیں. ہاں جی شابہ جی. اور جائز کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح کے, جائز رکھا ہے, جائز رکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح کے ابطال کو طلاق کے ساتھ, جیسے چاہے زوج, جمع سے اور تفریق سے. جی. اور جائز رکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح, یہ قوانین مختلف ہوئے تو آگے مسائل مختلف ہو گئے. جی. نکاح کے ابطال کو طلاق کے ساتھ, جیسے چاہے زوج, جمع سے اور تفریق سے. حاشیہ دیکھو, پس جمع یہ کہ واقعہ کرے 3 کو ایک توہر میں, تفریق یہ کہ تفریق کرے 3 کی 3 توہروں میں. اور جائز رکھا ہے شفافے نے بھیجنا 3 کو جملہ تن اے دفعتم واحدہ تن, اور ایک لفظ کے ساتھ. یہ سب جائز ہے, جیسا کہ جائز ہے بے کا فسخ مطلقاً. ہمارے نزدیک جمع بین التطلیقتین کنیاں, اور 3 ایک توہر میں یا ایک کلمے کے ساتھ, یہ طلاق بدعیہ ہے کیونکہ یہ سنت کے مخالف ہے, اس لیے کہ نکاح سنت ہے. تعلق پکڑتے ہیں نکاح کے ساتھ مسالے دینیہ بھی تے دنیویہ بھی, پس مکروہ ہے باطل کرنا طلاق کو, مگر قدر حاجت پر الخلاص. تو ایک دے دئیے, عدت گزر جائے, بینہ بن جائے گی, بعد واپس لے آنے دی کوئی صورت بنے تو صرف نکاح پڑھ کے لے آئے گا, دو عقد ثانی دی لوڑ نہیں پڑے گی. پر ایتھے بندہ تے جکری مورا ہو جاندہ ہے, پٹک تینے مگر پھر جی مفتی صاحب ان کچھ کرے آجے, انہیں بلتر لیا سکا یا 3 گٹھا لمبا, ایتھے کان پاکتا. یہ کر سکتے نہیں مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی آگے کروں. وَأَبَاحَ إِبْطَالَ الصَّلَاةِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ, بس شفافے کے نزدیک مباح ہے بھیجنا 3 طلاقوں کو جملۃ واحدۃ اے دفعۃ. کچھ گل سمجھا دیجیے, گل ہوئی ہے
کیا کہ شفافے شفافے کے نزدیک تین طلاقیں کو طلاقوں اکٹھا کو دینا اکٹھا ایک جملہ میں کٹھے دیے دو صورتیں نے جی۔ تینوں طلاق تینوں طلاق تینوں طلاق تینوں تین طلاقاں یہ ساری کٹھی ہے جی پھر تین جملے کٹھے یا ایکو لفظ نال تینوں تین طلاقاں اے جملہ یہ جائز ہے ان کے نہیں ہمارے نزدیک ہمارے نہیں۔ نزدیک اور جائز ہے اور جائز ہے بیچنا تین طلاقوں کا تین طلاقوں کا جملہ تم واحدہ جملہ تم تو واحد مطلب کٹھا مانا لکھا ہے دفعہ دفعہ اکو باری سنے ہی ہاں جی اور جائز ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیچنا اور جائز رکھا ہے انہوں نے جائز رکھا ہے بیچنا تین طلاقوں کو جملتم واحدہ یعنی دفعہ اکو باری پہ اور جائز رکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ نے بیچنا تین طلاقوں کا ایک جملہ میں دفعہ یعنی کٹھا یعنی کٹھا جملہ تن واحدہ تن دا مطلب ہے دفعہ تن جی وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع فسخ بالخلع بس اچھا جی توجہ چونکہ یہ عقد مالی ہے ان کے نزدیک تو ان کے نزدیک جویں چینی خریدی ہوئے نا تے پیسے واپس کر دئیے پیسے دکاندار موڑ دے بے تسی نو چینی موڑیے اے ایویں جویں سودا ہویا ہی کوئی نہیں سی اے سودا ہویا ہی کوئی نہیں سمجھو دی بھی گل ایویں جویں سودا ہویا شفافے فرماتے ہیں اوکھا جے ذرا مسئلہ تے بالکل سوکھا جے فرماتے ہیں چونکہ نکاح عقد مالی ہے نکاح عقد مالی ہے لہذا یہ خلو کے ذریعے قابل فسخ ہے کس کے ذریعے خلو کے ذریعے قابل فسخ ہے بے عورت نے مرد کو کہا اپنا حق مار لے لے تو مجھے ایک طلاق دے دے مجھے ایک طلاق دے اس نے پیسے لے کر طلاق دی تو خلو طلاق بینہ ہوتی ہے خلو طلاق بینہ ہوتی ہے ساڑھے نزدیک شفافے کے نزدیک جدوں نے پیسے دے کے تے مار واپس کر کے طلاق لئی ہے نا اے نکاح انج ٹوٹیا ہے گویا ہویا ہی کوئی نہیں سی گویا ہویا ہی کوئی نہیں سی گویا ہویا ہی نہیں سنی جے گا لیکن ساڑھے نزدیک انہیں جڑی طلاق لئی خلو دی اے ایک طلاق بینہ شمار ہوئے دی ایک طلاق کٹی کٹا آگاہ نکلنا ہے ایتھے نہیں نکلنا ساڑھے نزدیک ایک طلاق بینہ شمار ہوئے ایک طلاق بینہ یہ مرد جس نے ایک طلاق دے کے پیسے دے بدلے ایک طلاق دیتی تے بینہ بنی ہے اے مرد اس عورت نال پھر شادی کرے اے مرد اس عورت نال پھر شادی کرے شفافے دے نزدیک مڈو شڈو تنہ دا مالک شفافے دے نزدیک مڈو شڈو تنہ دا مالک کیونکہ پہلا کام میں مک گیا ہمارے نزدیک پہلی کھڑی ہے یہ دو کا مالک ہے یہ دو کا مالک سمجھی بات اب یہ دو طلاقیں اور دے دے ہمارے نزدیک مغلظہ ہو جائے گی دو دے دے شفافے کے نزدیک مغلظہ نہیں ہوگی طلاق رجی ہوگی کٹی کٹائی تھے نکلنا ہے آگے ہاں جی کیا کہہ دی چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح عقد مالی ہے تو لہذا خلو کے ذریعے نکاح کا فسخ جائز ہے مطلب ہے کہ عورت خامد کو کہے کہ حق مار واپس لے لے یا اتنے پیسے لے مجھے طلاق دے ایک طلاق دے پیسے لے کر خامد طلاق دے اس کو خلو کہتے ہیں اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے جیسے یہ گویا کہ ہو ہی نہیں یہ بھی ختم ہو یہ معاملہ ہی ختم ہمارے نزدیک خلو ایک طلاق بینہ ہے اب یہی مرد جیسے اور نہ کرے ہو تطراؤں کا مالک ہوگے گا اسی مرد کے ساتھ یہ دوبارہ شادی کرے تو شفافے کے نزدیک یہی مرد مڈو شڈو تین طلاقوں کا مالک دو دے گا تو رجی ہو رجوع کر سکتا ہے ہمارے نزدیک ایک کھڑی ہے دو کا مالک ہے دو دے گا تو کیا بن جائے گی عورت مغلظہ بن جائے گی لہذا واپس نہیں لا سکتا سمجھے گا
اور بنایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، اور بنایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، اور بنایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح کے عقد کو نکاح کے عقد کو کیا بنایا؟ قابل فسخ کے، قابل فسخ کے کیڑی شے نال، چھری نال نہیں، خلو کے ساتھ، خلو کے ساتھ، خلو نہ پیسے دے کے طلاق لینی جی۔ اور بنایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نکاح کے عقد کو قابل فسخ کے کھلوں کے ساتھ، اور بنایا امام شافعی نے رحمہ اللہ نے نکاح کے عقد کو قابل فسخ کے، کھلوں کے ساتھ۔ یہ مثال ختم ہو گئی، اور مثال مڈو شڈو، تیسری مثال وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خاص في وجود النكاح من المرأة فلا يترك العمل به بما روي عن النبي عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل۔ اچھا جی، تیسری مثال آ گئی ہے خاص من الکتاب کی۔ تیسری مثال کس کی؟ خاص من الکتاب کی تیسری مثال قرآن پاک میں آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ۔ ایت پڑھنا مولوی آپ جو، اور دوسرے سپارے جائے تو صدقے فاتحہ شریف ہوندی جی کو بھی بول گئی قرآن پاک کول پہ اندر کھول کے میں نے سنو، کیا بات ہے آپ سے، میں بھی سراجی مسلح سنا ہے ککھا والا او بیٹھے نا اپنے سارے سامنے ہو، ادھا گل کیتا ہے، ادھا اسلام آباد کیتا ہے، ادھا مری کرنا سی تو ٹیک نہیں ملے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ایک کھولی رکھی، پس اگر طلاق دے دو، طلاق کو مرتان پیچھے ہے کہ نہیں، رکوع شروع ہوتا ہے، طلاق کے دو، فَإِن طَلَّقَهَا اگر تیسری بھی دے دے، اگر تیسری بھی دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس نہیں حلال عورت اس کے لیے، حتیٰ من بعد اس کے بعد، یعنی تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حتیٰ کہ نکاح کرے عورت زوج سے، ایسا زوج جو غیر ہے اس پہلے کا۔ سنیے گل جی، اور اہل کہ جب مرد عورت کو 3 طلاقیں دے دے تو یہ عورت اس خامد سے نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ کسی اور سے نکاح کرے، وہ اس سے قربت کرے، پھر وہ مرضی سے طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلا اس سے نکاح کر سکتا۔ یہ تو مسئلہ ہے، ایتھے ذرا واپس ہو گیا، ایتھے ذرا مسئلہ بیان ہے وہ ہو رہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے حتیٰ تنکحا کہ تیسری طلاق کے بعد اس خامد کے لیے عورت حلال نہیں حتیٰ کہ نکاح کرے عورت، حتیٰ کہ نکاح کرے عورت، یہ سیغہ واحد مؤنث غائب ہے، حتیٰ کہ نکاح کرے عورت، یہ نکاح کرنے کی نسبت کس کی طرف؟ عورت کی طرف، جنہوں 3 طلاقاں ملی ہیں، یہ نکاح کرے کسی اور سے، یہ نکاح کرے کسی اور سے، ٹل تھے تن کے ہاتھ کس تے تن کے ہاتھ، اس مسئلے نو نہیں بیان کرنا، وہ ہو رہی تھے صرف لفظ تن کے ہاتھ۔ یہ جو اس آیت میں لفظ ہے نا تن کے ہاتھ، یہاں نکاح کی نسبت ہے عورت کی طرف، یہاں نکاح کی نسبت ہے عورت کی طرف، یہ لفظ خاص ہے وجود نکاح میں عورت کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے۔ تن کے ہاں ایک گل دسدا ہے کہ عورت اگر اپنی مرضی نال بغیر اذن ولی دے
نکاح کرے تے اے نکاح منعقد ہو جائے ہو جائے گا، اے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیونکہ نسبت کندے والے عورت کی طرف اس میں یہ خاص ہے، اس میں یہ خاص ایس ہے۔ گل تے ٹیلے جی سمجھ آئیے جی جی کیا کہ او تفصیلی مسئلے نکاح دے کف غیر کف او اور تفصیل ہے جڑا ایتھے گل ہو رہی ہے سمجھنے دی کوشش کرو کہ اللہ تبارک اور مثال تیسری سنو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتی اور پچھلی آیت نال ذہن چ رکھو تے تا نہ بچ تو تین طلاقاں دے تے پہلا خامد شادی اوندے نال کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں کر سکتا بچیا حتیٰ کہ یہ کام ہو جائے پہلا خامد 3 طلاقیں دے کر اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، بچے جی حتیٰ کہ یہ کام کیا کام کہ نکاح کرے عورت کون نکاح کرے عورت، تو یہ جو تن کے ہاں ہے نا یہ خاص ہے، یہ خاص من الکتاب ہے، توجہ کتاب ہے، ایتھے نکاح دی نسبت عورت کی طرف نکاح دی نسبت ہے عورت کی طرف، تاکہ نکاح کرے عورت عورت، تو لہذا یہ پاک کلمہ بتاتا ہے کہ عورت نکاح کرے گی تو وہ نکاح ہو جائے گا، عورت نکاح کرے گی تو نکاح ہو جائے گا، قرآن پاک یہ بتاتا ہے عورت اگر نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا، تو نکاح ہو جائے گا، عورت اگر نکاح کرے تو نکاح کی عورت خود اگر نکاح کرے جی تو نکاح ہو جائے گا، آپ جی بھی کسی مرد نے کہا میں تیرے نال نکاح کی تو انہیں کہا قبول کیا بچ گواہ بیٹھے نکاح ہو گئے تو عورت خود نکاح کر سکتی ہے، عورت خود نکاح کر سکتی ہے، مطلب نہیں بھی وچ مولوی واسطہ ہوئے کہ نہیں یعنی بغیر اذن ولی کے عاقلہ بالغہ خود نکاح کر سکتی ہے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ قرآن پاک تن کے کس نے بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور قرآن پاک جو بیان ہے بیان تو اللہ تعالیٰ کیتا ہے کتھے بیان ہے کیڑا لفظ ہے تن کے ہاں، حتیٰ تن کے ہاں میری گھوگو یار دی سنیو گل جی لہذا جب یہ خاص ہے اس معنی میں تو قرآن پاک نے بتایا کہ عورت اگر نکاح کرے تو نکاح کر سکتی ہے، ہو جائے گا بچیو نکاح کرے تو نکاح ہو جائے گا، اور میں نہیں حتیٰ کہ نکاح کرے عورت اگر ہو نہیں سکتا تو نسبت کیسی ہوئی؟ جی اب اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے، اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے، تو ہم اس خاص کو اس حدیث کی وجہ سے نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں، اس خاص کو اس حدیث کی وجہ سے نہیں چھوڑیں وہ گے، حدیث سنیں بس نہیں چھوڑیں گے عمل اس خاص کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جون سی عورت نکاح کرے اپنے آپ کا اپنے ولی کے اذن کے بغیر، اپنا کس کا معنی ولی جو آ کے ضمیر کا، تو سونیا فرمایا ولی اندا والد پائیے اگر وہ پتر جوان ہو چکے تو بھی پس نکاح اس عورت کا باطل ہے باطل ہے باطل ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، تو ہم اس حدیث کی وجہ سے خاص پر عمل نہیں چھوڑیں گے، خاص پر عمل نہیں چھوڑیں گے، عاقلہ بالغہ اپنے مرضی سے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح ہو جائے گا، جائے گا۔ تقریر کر تراشیہ پڑھیے تن کی ہاں یہ خاص ہے، خاص من الکتاب ہے، یہ تن کے ہاں خاص من خاص من الکتاب ہے، کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ عورت کی طرف سے نکاح پایا جاتا ہے، یعنی عورت اگر اپنا نکاح خود کرے تو نکاح ہو جائے گا، اذن ولی بغیر اذن ولی کے تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ تن کے ہاں نسبت کدھر ہے؟ نسبت عورت کی طرف ہے، یہ تو نہیں ہے بشرط ولی ہے نا، تن کے ہاں حتیٰ کہ نکاح کرے کون؟ عورت، اس سے پتہ چلا کہ عورت نکاح کرے تو نکاح ہو بغیر جائے اذن ولی بغیر اذن تو اس ولی کا کے نکاح منعقد ہو جائے گا۔
اب یہ جو تن کیا ہے یہ عورت کی طرف سے وجود نکاح میں، وجود نکاح کا مطلب ہے بے نکاح ہو گیا ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے، خاص ہے، لہذا اس خاص پر عمل نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے کہ اگر عورت نے بغیر اس نے ولی نکاح کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہوا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ یہ عمل نہیں چھوڑیں گے اس حدیث کے ساتھ کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، روایت ہے کہ کون سی عورت نکاح کرے اپنے آپ کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، پس نکاح اس کا باطل ہے، باطل ہے، ترے باری حدیث پاک نے پڑھ یا احساس ہو گیا بس نکاح اس کا باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے خاص پر عمل نہیں چھوڑیں گے۔ اگر عورت بغیر اذن ولی نکاح کرے گی تو نکاح ہو جائے گا۔ تو تفصیل فقہ جا رہی ہے، کفر دا مسئلہ غیر دا وہ ساری علیحدہ ہے، ادھر قانون سمجھ رہے وہ آئے ہن اشیاء دیکھ پہلے سمجھ دھیان کر۔ او 5 نمبر دسی او فی وجود النکاح، پہلے ذرا تفصیل سمجھ لو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جائز ہے انکاح، نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کرانا عورت کا اپنے آپ کا جڑی بالغہ ہے بغیر ولی کے، ان کا نکاح ہو جائے گا۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے منعقد ہوگا لیکن موقوف، کیا ہوگا؟ موقوف دا مطلب ہے بھی ولی اجازت دے دے گا، جنہاں نکاح کر چکے میں ان کی اجازت دینا تو ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے جتھے ہوئے نا کالا ان دا مطلب ہوندا کہ انہاں دا قول ہے، جتھے ہوئے نا ان مطلب ہوندا ہے قول نہیں ایک روایت ہے۔ او بھائی جتھے ہوئے نا کالا ریڑی والا نہیں فقہا، یہ انہاں دا قول ہے، تے جو ہوئے نا ان روے یا ان تو مطلب ہوندا بھی یہ روایت ہے۔ تے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے نہیں منعقد ہوتا مگر ولی کے ساتھ۔ پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ منعقد ہو جاتا ہے مطلقاً، جس طرح امام صاحب فرماتے ہیں۔ اور روایت کیا گیا رجوع امام محمد رحمہ اللہ کا بھی شیخین کے قول کی طرف، تینے بابے کٹھے ہو گئے۔ ان اگلی گل اور روایت کی ہے حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم سے کہ منعقد ہوگا کف میں نہ کہ غیر کف میں۔ کف برابری سرابری کی برابری سرابری، برادری نہیں مراد، برابری سرابری، سیدہ تو سوا، سیدہ دی تے ہاشمیہ دی کف برادری، باقیاں دی کف برادری نہیں، باقیاں دی کف نے پیشے، کی نے پیشے، سمجھ آگئی؟ جان کر یعنی ایک روایت امام صاحب سے یہ کف میں ہو جائے گا غیر میں نہیں ہوگا۔ اور مثل اسی کی امام ابو یوسف سے بھی روایت ہے اور اسی کو لیا ہے اکثر مشائخ نے اور یہی مختار للفتویٰ ہے۔ کف میں کرے نا اپنی مرضی سے تو ہو جائے گا، غیر کف میں کرے تو ولی کو نکاح توڑانے کا اختیار ہے، ولی کو نکاح توڑانے کا اختیار ہے۔ سمجھائیے جی، کف میں اب اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کس میں کرے، اور تو پھر ٹھیک ہے ولی توڑوا نہیں سکتا، غیر کف میں کرے تو ولی توڑوا سکتا۔ سمجھے نہیں؟ ادھر دیکھو آشیا پڑھتے پہ تو فتویٰ اسی پر ہے کس میں کف میں، اور اسی کی مثال سمجھی گل۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے عورتوں کی عبارتوں کے ساتھ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، انہاں دا نکاح ولی کرتا ہے، انہاں دا نکاح ولی کرتا ہے۔ ایک آشیا ایو مال یہ حدیث سنو، وہ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سے مرفوع
اور اس کے آخر میں ہے بس نکاح اس کا باطل ہے، نکاح اس کا باطل ہے، بس نکاح اس کا باطل ہے، تین بار نال نکاح ہوا تھا کسی طرح۔ اچھا جی مسئلہ سمجھا جی۔ اب شفافے دے نزدیک کنہ دے نزدیک یہ نکاح اس نے کیا بغیر اس نے ولی تو رات خامد نے اس کے ساتھ دخول کر دیا ہے، تو اس کے لیے فالحہ کی لکھا کہ مہر لکھے نا، اس کے لیے مہر ہے عورت کے لیے، اگرچہ نکاح باطل ہے پھر بھی اس کے لیے مہر ہے، باوجہ اس شے کے جو حلال کیا ہے مرد نے اس کی شرمگاہ سے، کہ اس نے اس کو استعمال کیا تو لہذا اس کا مہر لازم آ جائے گا۔ سمجھ آئیے جی؟ تو فَإِنِ اسْتَجَارُوا، اگر وہ آپس میں جھگڑا کریں تو بس سلطان ولی ہے ان کا، جن کا ولی کوئی نہیں۔ اخرجہ شافعی و احمد و ابو داود و ترمذی و حسن و ابن ماجہ ابو وانا تابعی حاکم ابن حبان، اور اس کے لیے دوسرے وجوہ بھی ہیں، ہمارے لیے بھی وجوہ ہیں، اگر تو چاہے اطلاع ان پر تو اگلی کتابوں میں آ جائیں گے۔ وہ سمجھ آیا مسئلہ کہ کو نہیں آیا جی؟ چلو من۔ اور اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتی تنکح زوجا غیرہ، خاص ہے تنکح کس میں؟ نکاح کے پائے جانے میں، عورت کی طرف سے، بس نہ چھوڑا جائے گا عمل، خاص کے ساتھ باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جون سی عورت نکاح کرے اپنے آپ کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، نکاح اس کا باطل ہے۔ اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالی کا حتی تنکح زوجا غیرہ، خاص ہے نکاح کے پائے جانے میں عورت کی طرف سے، پس نہیں ترک کیا جائے گا عمل خاص کے ساتھ، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جون سی عورت نکاح کرے اپنے آپ کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، وہ اسی کے ناکاحتہا تے پھر وچ نفس دا واسطہ لے بھی دے جی، قانون پڑھیا نا وچ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، جڑی شے پڑھانی توجہ تو ہوتی کونی، اگر میں خوش ہونا بھی سمجھ آوے کہ پیچھے تو گل ہوئی کون سمجھ کی ہونا ہے جی؟ بس نکاح اس کا باطل ہے سمجھ آتی کہ تسی بھی اپنے والے پاسوں کو شفقت فرماؤ، تواڈے والے پاسوں شفقت جڑی ہے وہ تو وہی ہے جی جی۔ اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتی تنکح زوجا غیرہ، خاص ہے نکاح کے پائے جانے میں عورت کی طرف سے، پس نہیں ترک کیا جائے گا عمل خاص کے ساتھ، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے روایت کی گئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جون سی عورت نکاح کرے اپنے آپ کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، پس نکاح اس کا باطل ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حِلِّ الْوَطْءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَى وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ والنکاح بعد الطلاقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما اختاره المتأخرون منهم۔ توجہ جی، اب یہ اس میں اختلاف ہو گیا، ہمارے نزدیک اس کا نکاح بغیر اذن ولی کفر میں جائز ہے، شفافے کے نزدیک نہیں، باطل ہے جی نکاح باطل ہے۔ اس عورت نے جنہیں اپنا آپ نکاح کیتا ہے ساڈے نزدیک اے دی کی ہے بیوی تے بیوی ہونے دے ناطے نال خامد تے جنیاں چیزاں لازم ہوندیاں نے ہو جانیاں، شفافے دے نزدیک اے دی بیوی نہیں ہے،
تے جدو بیوی نہیں تے شے بھی کوئی لازم شے بھی لازم نہیں. نہیں. سمجھ آتی پہ جی. ہن مسئلے دیکھو متفرع ہے من الخلاف ہو، متفرع ہے اس سے یعنی اس خلاف مذکور سے متفرع ہے کیڑی شے؟ خلاف ہلے بت ہمارے نزدیک خامد کا ایسے بتی کرنا حلال ہے کیونکہ ان دی زوجہ پاک ہے. شفافے کے نزدیک حلال نہیں ہے، حرام ہے جو کہ نکاح باطل ہے. ہمارے نزدیک مہر لازم ہے، مہر لازم ہے. شفافے کے نزدیک مہر لازم نہیں ہے. صرف وہ جڑا شید پڑھیا ہو صرف وہ جڑے ان شرمگاہ استعمال کیتی ہے ان دی وجہ تو انہوں کچھ پیسے دینے پڑے نے. تے سارے نزدیک مہر لازم ہے، تے انہاں دے نزدیک نہیں لازم ہے. چونکہ ان دی بیوی ہے خرچہ لازم ہو گیا ہے. خرچہ لازم، شفافے کے نزدیک بیوی نہیں، بیوی نہیں، خرچہ لازم نہیں. چونکہ ہمارے نزدیک اس کی بیوی ہے لہذا تپے سکڑے پائے سکنا اس کو رہائش دینی لازمی ہے. کس پر؟ خامد پر. خامد پر. اچھا جی، تو چونکہ بیوی ہے لہذا مکان دینا لازم ہے. لازم ہے. شفافے کے نزدیک بیوی نہیں لہذا مکان دینا لازم. سنیے گل. اور متفرع ہے، اور متفرع ہے. اچھا صبر. وقوع طلاق ہمارے نزدیک چونکہ بیوی ہے لہذا طلاق دے گا تو واقعہ ہوئے گی. تو شفافے کے نزدیک بیوی نہیں اطلاق کا حوائج. سنیے گل، چونکہ بیوی نہیں اطلاق کا کڑی شاید سارے نزدیک بیوی ہے. اگلا مسئلہ پھر عرض کرتا ہے وہ سمجھ آ گئی جی کتنی. اور متفرع ہے، اور متفرع ہے وہ اس خلاف سے، اس خلاف سے. کیڑی شے متفرع ہے؟ خلاف. خلاف وہ من ہو دا مرجع خلاف پچھلا خلاف جڑا تن کے ہاں وچ خلاف کیڑی شے وچ؟ بتی کے حلال ہونے میں. وتی کے حلال ہونے میں کیا خلاف ہے؟ شفافے کیا کہتے ہیں؟ بتی وتی حرام ہے، حلال نہیں، حلال نہیں، ہمارے نزدیک حلال ہے. اور مہر کے لازم ہونے میں، مہر کے لازم ہونے میں خلاف ہے. خلاف ہے. سارے نزدیک، سارے نزدیک مہر لازم ہے، ان کے نزدیک مہر لازم نہیں ہے. اور نفقہ کے لازم ہونے میں، اور نفقہ کے لازم ہونے میں، سکنا کے لازم ہونے اور سکنا کے لازم ہونے میں خلاف ہے. ہم کہتے ہیں لازم ہے، شفافے کہتے ہیں بیوی نہیں ایویں گاٹے چ پے گئی. اور طلاق کے وقوع میں، طلاق کے وقوع میں جی. اور متفرع ہوتا ہے اس سے، اس خلاف سے، خلاف وتی کے حلال ہونے میں اور مہر کے لازم آنے میں اور نفقہ کے لازم آنے میں اور سکنا رہائش کے لازم آنے میں اور طلاق کے وقوع میں اور واقعہ ہونے. واقعہ ہونے. اور متفرع ہونا سارے نزدیک کے سارے کام ٹھیک نے، جی. انہوں نے نزدیک کوئی بھی نہیں صحیح کیونکہ بیوی نہیں ہے. جی. متفرع ہونے اس اور خلاف متفرع ہوتا ہے متفرع ہوتا ہے اس خلاف سے، خلاف وتی کے حلال ہونے میں، حلال ہونے میں، اور مہر کے لازم ہونے میں، اور نفقہ کے لازم ہونے میں، سکنا کے لازم ہونے میں، اور طلاق کے واقعہ ہونے میں. ہاں. اگلا مسئلہ جی یہ شفافہ جی، یہ اس کی بیوی ہے کہ نہیں؟ شفافے کے نزدیک 3 طلاقیں دے دے کیا کرے؟ 3 طلاقیں دے دیں. یہ طلاقیں واقع ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی. لہذا 3 طلاقیں دے کر اس سے اب صحیح نکاح کرے ولی کی اجازت کے ساتھ. نکاح ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کو لانے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ پہلے بیوی نہیں. بیوی نہیں. لیکن جناب ہمارے نزدیک 3 طلاقیں دے دے تو نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بیوی ہے لہذا مغلظہ ہو گئی ہے. اب بغیر لالے کے نہیں آ سکتی. کیا کہ جی اور مسئلہ چونکہ یہ بیوی نہیں شفافے کے نزدیک لہذا یہ 3 طلاقیں دے کر نکاح کر سکتے. اس لیے کہ وہ 3 طلاقیں ہوائیں چلی جائیں گی تو ان لگی کچھ ہے تو بیوی نہیں اس کی تو لہذا اس کو حلالے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے نزدیک اس کی بیوی ہے اگر لہذا وہ 3 طلاقیں دے دیے تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، اب واپس نہیں آ نہیں آ سکتی. آگے جی سمجھ واپس نہیں آ سکتی. اور نکاح کرنا 3 طلاقوں کے بعد 3 طلاقوں کے بعد اگوں اختلاف دسے کہ قدما
اصحاب شافی جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ 3 طلاقیں اگر اس نے دے دی ہیں نا، جس عورت نے اپنی مرضی سے نکاح کیا اس کو خامد نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اب دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے. لیکن متاخرون جو شفافی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں چونکہ حلت حرمت کا مسئلہ ہے لہذا احتیاط یہی ہے کہ اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح حنفی کہتے ہیں. وہ آگے فرق بیان کیے کیا کہ قدماء شفافی یہی کہتے تھے کہ 3 طلاقوں کے بعد یہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاقیں ہوئی کوئی بیوی نے نہیں ہے، بیوی نے تو طلاقیں دے سکتا ہے. لیکن جو متاخرون تھے تو اس وقت چڑا چھاڑے آ کے جتنیاں کواریاں عورتیں ساریاں میں 3 طلاقیں ہو جائیں گی. ہاں جی، لیکن ہاں مطلق طلاق ہوتی ہے کہ تو کہے کہ میں جس عورت سے شادی کروں گا اس کو 3 طلاقیں ہیں، ہن پتر تو کسی نے بھی شادی نہیں کر سکتا. جو مولوی کہ میں قبول ہے اس وقت نال وہ شرط بھی آ ٹھکے گی کہ ہن 3 طلاقیں بھی ہوگی. چل دے. اور ہمارے نزدیک چونکہ پہلے جان چھوڑو نہیں شادی کرو ایک دی شرط لا دے جان چھوڑ دے کہ جن بھی شادی کرو جان چھڑانی ایک دی شرط لا دے جن میں ہمت پیندی ہمیشہ کا. کیونکہ ہمارے نزدیک اگر وہ 3 طلاقیں دے ہمارے نزدیک بس شفافی نے 2 مذہب دس رہا ہے کہ قدماء کے نزدیک یہ تھا کہ 3 طلاقیں کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن جو متاخرین شفافی انہوں نے حنفیوں والا فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ یہ علت حرمت کا مسئلہ ہے. کس کا؟ علت حرمت کا مسئلہ ہے. 3 طلاقوں کے بعد اگر نکاح ہوگا تو پھر تو حرام ہو جاتی ہے. اور شفافی کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا لیتے چونکہ بات درمیان میں، اس لیے متاخرین شفافی وہ امام جی میں امام صاحب دے بعد مسلسل پچھوں شاگرداں دے شاگرد کنیاں دے نام پڑھ دو شفافی کی امام جاتے کر نہیں سن وہ تو کوئی حالت نہیں کیونکہ تکی شاگرد ہیں نا ایویں کہ امام مالک صاحب دے بھی امام احمد صاحب دے سارے دے اگے جویں ساڈے صحابے ترجیح نے سارے وچ ایویں کہ بلا ہو جائے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فتویٰ حنفیوں والا ہے کہ بھئی یہ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا جی اور نکاح یعنی جب طلاق دے دی زوج نے 3 طلاقیں اس عورت کو، وہ عورت جس نے نکاح کیا تھا بغیر اذن کے، تو جائز ہے نکاح اس عورت کا 3 طلاقوں کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس فتو دے نال، اس لیے کہ نکاح اول تو منعقد نہیں ہوا ان کے نزدیک، لیکن ساڑھے نزدیک جائز نہیں کیونکہ تنن مغلظہ. چلو جی اور نکاح کرنا 3 طلاقوں کے بعد بنا کرتے ہوئے اس پر کہ گئے ہیں اس کی طرف قدماء اصحاب شافعی برخلاف اس شے کے اختیار کیا اس شے کو متاخرون نے منہم اصحاب شافعی سے بین اسطور لکھی فہم موافقون لنا اخذم بے احوال فی حاضر الفصول. وہ ساڑھے نال ہے اور خود مختار المتاخرون کیونکہ نہیں جائز رکھا انہوں نے نکاح بعد 3 کی احتیاطاً نظر کرتے ہوئے اشتباہ وقوع ہا علی تقدیر جواز حاضر نکاح اور والے جواز ہی ایزن وجوہ اللہ قوت ما. پس اگر نہ جائز رکھے اس کو اس کے ساتھ بھی احتیاطاً ہلے فرج میں تو یعنی اس میں اختلاف ہے تو بعض نے کہا کہ نہیں یہ نکاح نہیں کر سکتا. چل بشابت. اور نکاح بعد 3 طلاقوں کے بنا کرتے ہوئے اس پر اس پر بنا کرتے ہوئے اس پر کہ گئے ہیں اس کی طرف قدماء اصحاب شافعی برخلاف اس شے کے اختیار کیا ہے اس کو متاخرون نے منہم اصحاب شافعی سے. اور نکاح کے بعد 3 طلاقوں کے نکاح 3 طلاقوں کے بعد بنا کرتے ہوئے اس پر کہ گئے ہیں اس کی طرف قدماء اصحاب شافعی برخلاف اس شے کے جو اختیار کیا اس کو متاخرون نے اصحاب شافعی سے.